بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ آج ہماری یہ تجوید ترجمہ و تفسیر کورس کی دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں کچھ تمہیدی گفتگو کی گئی تھی۔ وحی کی اہمیت، اس کی ضرورت، مرحلہ وار قرآن کریم کا نزول، حفاظت قرآن، اعجاز قرآن، ان موضوعات پر کچھ مختصر سی گفتگو کی گئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے ترجمہ و تفسیر کو پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ و تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، اور اس میں مسلمانوں پر قرآن کریم کے حقوق، کہ ایک مسلمان پر قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مشہور نام گزرا ہے، اور قرآن کریم کی خدمات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا ہے۔ ان کی مشہور کتاب الفوز الکبیر، اس میں حضرت شاہ صاحب نے مسلمانوں پر قرآن کریم کے 5 حقوق ذکر کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق وہ ایمان بالقرآن، قرآن کریم پر ایمان لانا۔ قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو، ہمارا یہ ایمان ہو کہ قرآن کریم وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہدایت ہے، پیغام ہدایت ہے، جو ساری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص ملت کے لیے نہیں، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، زمین کے کسی خاص خطے کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کی طرف نازل شدہ پیغام ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم کا پہلا حق، ایمان بالقرآن، قرآن کریم پر ایمان رکھنا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق تعظیم القرآن ہے۔ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا ادب، وہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ کتاب کوئی بھی کتاب ہو، ظاہر سی بات ہے وہ
ذریعہ علم ہے، اس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں قرآن کریم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یقیناً ان تمام تر کتابوں سے بالا تر ہے، تمام کتابوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا جو ادب اور قرآن کریم کی جو عظمت وہ ہمارے دلوں میں ہو، وہ سب سے بڑھ کر۔ اور ہمارے ہاں الحمدللہ قرآن کریم کے ادب کا جو معاملہ ہے وہ بڑا بے مثال ہے کہ چھوٹا سا بچہ، اس سے بھی اگر کسی قسم کی وہ انجانے بے ادبی تو خیر نہیں، غلطی سے قرآن کریم گر جائے تو ہم اس پر بھی اس بچے کو تنبیہ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب تلاوت القرآن ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں کرنا کہ جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، خوب تجوید کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یہ تجوید ہے۔ اہل عرب خود باوجود اس کے کہ عربی زبان جانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن کریم باقاعدہ طور پر پڑھنا سکھاتے تھے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ عام جو عربی گفتگو ہے قرآن کریم کے پڑھنے کا، قرآن کریم کی تلاوت کا اسلوب، اس کا انداز، وہ عام عربی گفتگو سے مختلف ہے۔ حدیث پڑھنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں سکھایا، لیکن قرآن کریم کا پڑھنا وہ باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تجوید کو باقاعدہ طور پر سیکھیں اور سمجھیں کہ ہمارے پڑھنے میں کیا غلطی ہے، ہم سے کہاں اس میں کمی کوتاہی ہو رہی، اور کچھ تھوڑا بہت کہ تاکہ تفسیر کے ساتھ ساتھ ہماری تجوید بھی درست ہو، تو ہم ہر درس کے آخر میں انشاءاللہ جس صورت کے ترجمے و تفسیر کو پڑھیں گے تو درس کے آخر میں انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ وہ صورت تجوید کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ میں پڑھوں گا اور آپ سامعین وہ میرے ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں گے، تاکہ کم از کم جو صورتیں ہم ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی تجوید بھی کسی حد تک درست ہو جائے۔ ایک اور حق قرآن کریم کا وہ فہم القرآن ہے، قرآن کریم کو سمجھنا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ یہ قرآن کریم صرف ایک ریڈنگ بک نہیں ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کو انسان صرف اور صرف اس کا ادب کرے، اس کی تعظیم کرے، اور اس کا ادب، اس کا مقام اور مرتبہ ہمارے دلوں میں، لیکن ہم اس کو سمجھے نہیں۔ بارہا قرآن کریم کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھو، تعقلون، تعلمون، تتفکرون، تفکر کی، تدبر کی، غور و فکر کی بارہا قرآن کریم میں دعوت دی گئی، اور خود قرآن کریم کے نزول کے بہت بنیادی مقاصد میں ہے کہ اس پیغام کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے لا علم ہو کر اور اس کی تعلیمات کو سیکھے بغیر، سمجھے بغیر
قرآن کریم کو سمجھے بغیر، احادیث کو پڑھے بغیر ہم جتنے عظیم علمی ذخیرے سے محروم ہیں، جتنی بڑی علمی دولت سے ہم محروم ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی اس کا اندازہ نہیں۔ انسان قرآن کریم کو پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور دیکھے کہ کیسا ایک آفاقی پیغام ہدایت ہے جو لمحے لمحے پر انسان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ زندگی کا کون سا مرحلہ ہے، وہ زندگی کی کون سی مشکل ہے، وہ کون سی پریشانی ہے کہ جس کا کوئی حل ہمیں قرآن اور حدیث میں بیان نہ کیا گیا۔ تبیان لکل شیء قرآن کریم کو کہا گیا ہے کہ ہر چیز کا بیان اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہیں۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا، اور دیکھیں کہ اہل عرب میں جو چیز ان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی ہے، ان میں وہ یہ قرآن کریم کی تلاوت تھی، اس لیے کہ اہل عرب سمجھتے تھے قرآن کریم، تو وہ انہیں اندازہ تھا کہ اگر ہمارا طبقہ اس قرآن کریم کے قریب ہو گیا اور ہمارے طبقے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دیا تو یہ کلام لازمی ان کے اوپر اثر کرے گا، اور ایسا اثر کرے گا کہ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر رہ جائیں گے اور اسلام کو قبول کر کے رہیں گے۔ اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ تم پہ جادو کر دے گا۔ حالانکہ وہ جادو نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی اپنی تاثیر ہے کہ جو اپنا اثر کر کے چھوڑتی ہے۔ قرآن کریم کے حقوق میں سے پانچواں حق العمل بالقرآن والدعوہ الی العمل بالقرآن، قرآن کریم پر عمل کرنا اور دوسروں کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی دعوت دینا، یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے۔ ایمان لائیں گے، قرآن کریم کا ادب کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس پر دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دوسروں کو دعوت دیں گے۔ تو العمل بالقرآن، قرآن کریم پر عمل کرنا، یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے۔ قرآن کریم کو سمجھنا کیسے ممکن ہے اور کس طرح قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا؟ انتہائی آسان ہے، سب سے آسان ترین کتاب قرآن کریم ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سمجھنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو فہم قرآن کی مختلف صورتیں ممکن ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ دروس قرآن کے حلقے قائم کیے جائیں اور ان میں اہتمام کے ساتھ شرکت کی جائے اور ان دروس سے استفادہ کیا جائے اور ان دروس کو سنا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا۔ اور ماضی میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دروس قرآن نے پورے معاشرے کے اوپر ایسا اثر ڈالا ہے کہ ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی پورے معاشرے کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ خود قرآن کریم کا مطالعہ کرنا، قرآن کریم کو سمجھنا کسی اردو ترجمے سے، کسی اردو تفسیر سے، تو اس میں بھی ایسی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ صرف کوئی ایک ترجمہ یا تفسیر پڑھ کر انسان مفسر نہیں بن سکتا اور اپنی طرف سے قرآن کریم میں کسی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا، اور جہاں کہیں پہ اگر کوئی مشکل پیش آئے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم کی طرف اس میں رجوع کیا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا حل کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے حقوق کے حوالے سے کچھ تمہیدی گفتگو تھی۔
اب ہم سورہ فاتحہ کے ترجمے و تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس میں کل 7 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، اور یہ وہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ سب سے پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ آیات سورہ مدثر کی نازل ہوئی، کچھ آیات سورہ مزمل کی نازل ہوئی، اور اس کے بعد چوتھی یا 5ویں وحی میں وہ سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی۔ بہت کم صورتیں ایسی ہیں جو مکمل نازل ہوئی ہیں، ان میں ایک سورہ فاتحہ بھی ہے، اور پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی آپ کو دیا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر علیحدہ سے ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات عطا فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ تعالی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن، بے حد مہربان ہے، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مالکی، مالک ہے، بادشاہ ہے، یوم الدین، بدلے کے دن کا، روز جزا کا، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدی، ہدایت دیجیے، نا، ہم کو، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، آپ نے انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا، آپ کا غصہ ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ کے معنی کھولنے والی سورت، اس کے مختلف نام احادیث میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ شفا بھی کہا گیا ہے اسے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف نام احادیث میں بھی اس کے ذکر ہوئے ہیں، مفسرین نے بھی لکھے ہیں، لیکن اس کا مشہور نام وہ سورہ فاتحہ ہے، بالکل ابتدائی سورت ہے، اور اس کے بعد آگے پھر وہ قرآن کریم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، سورہ بقرہ ہے، آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم کو بسم اللہ سے شروع کیا گیا، اور احادیث میں ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ جب انسان اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھے گا تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں اس کام میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ اس کام میں مجھے اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہے۔ اور یہ احساس انسان کو اگر ہر وقت حاصل رہے کہ میرے ساتھ اللہ موجود ہے، مجھے اللہ کی معیت حاصل ہے، اللہ کی مدد میرے شامل حال ہے، تو شاید کہ اس کے لیے زندگی کا کوئی کام مشکل نہ ہو، اور اس کے لیے کوئی پریشانی پھر پریشانی نہ رہے۔ اور ساتھ میں الرحمن اور الرحیم کا اضافہ کہ جس کی صفت ہی رحمان ہے، جس کی صفت ہی رحیم ہے، بے حد مہربان، حد درجے رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، شفقت کرنے والا، اپنی مخلوق پر عنایتیں کرنے والا، عنایتوں کی بارشیں برسانے والا، تو ہر کام کی ابتدا میں
جب بسم اللہ سے انسان اپنے کسی بھی کام کا آغاز کرے گا تو اس میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، انسان کو اس کا اطمینان ہوگا کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، عجیب نکتہ اس کے حوالے سے لکھا مفسرین نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر انسان اپنا یہ مزاج بنا لیتا ہے، اپنی یہ عادت بنا لیتا ہے کہ کوئی بھی کام انسان شروع کر رہا ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو بہت سے گناہوں سے انسان ویسے ہی بچ جائے گا کہ ایک لمحے کو لازمی انسان یہ سوچے گا کہ میں یہ کام شروع کرنے سے پہلے کیا میں بسم اللہ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا۔ پانی پی رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پی رہا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، تو اس کی طبیعت میں کسی قسم کا کوئی تکدر پیدا نہیں ہوگا، اس میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی۔ کھانا کھا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، گاڑی پہ سوار ہو رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ ایسا مزاج بن جائے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر اس کے لیے کوئی بھی کام شروع کرنا ممکن نہ ہو، مزاج بن جائے، اس کے روٹین کا حصہ بن جائے۔ تو اگر کبھی اس کا دھیان کسی گناہ کی طرف جائے گا، کوئی گناہ کر رہا ہوگا اور یہ مزاج بنا ہوا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، تو لازمی اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ کیا میں یہ کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتا ہوں؟ کیا میں اس کام کے شروع میں اللہ کا نام لے سکتا ہوں؟ اور یقینی بات ہے کہ ایک مسلمان کسی گناہ کے کام کو شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لے سکتا۔ بس یہی وہ پوائنٹ ہوگا اور یہی وہ موقع ہوگا کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا اللہ کی مدد سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم کو بھی بسم اللہ سے شروع کیا گیا، اور احادیث میں بھی اس بات کی ترغیب دی گئی کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد کا معنی تعریف کرنا، اور ہم میں سے اکثر کو اس پوری صورت کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہوگا، اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہوگا، اور جب بھی ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوں گے تو لازمی یہی ترجمہ کرتے ہوں گے کہ تمام تر تعریف، ساری کی ساری تعریفیں وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حمد کا معنی تعریف کرنا، اور اس میں جو ہم تمام کا یا ساری کی ساری یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کے اندر، وہ جو الحمد کے شروع میں الف لام ہے، اس کی وجہ سے اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عربی اس قدر فصیح و بلیغ زبان ہے کہ اس میں اگر کسی ایک شوشے کا بھی اضافہ ہے، کوئی ایک نقطے کا بھی اگر اضافہ ہے، کسی لفظ کو بھی ذکر کیا گیا ہے یا کسی حرف کو بھی ذکر کیا گیا ہے، تو وہ بے فائدہ اور بلا وجہ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ لازمی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہاں پر وہ اس سے کوئی نہ کوئی مفہوم ہمیں حاصل ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر وہاں اس حرف کا، اس نقطے کا، یا خاص صرف اس ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ تعریف کسے کہتے ہیں؟ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ تعریف کہتے ہیں کہ آپ کسی کی خوبی کی وجہ سے، کسی کی اچھائی کی وجہ سے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے، آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کیا ہے، یہ ضروری نہیں۔ آپ کو کوئی چیز پسند آئی ہے، آپ نے اس کی تعریف کر دی، آپ کو کوئی شخص اچھا لگا ہے، آپ نے اس شخص کی تعریف کر دی، اس نے آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ نہیں کیا، آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ آپ کو وہ شخص اچھا لگ رہا ہے یا وہ چیز اچھی لگ رہی ہے یا اس کا کردار آپ کو اچھا لگا ہے، آپ نے اس بنیاد پر اس کی تعریف کی ہے، اس نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں،
بلکہ بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے بھی، بغیر کسی احسان کے بھی انسان کسی اچھی چیز کی خوبی بیان کرتا ہے، اس کو تعریف کہتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اگر کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو در حقیقت وہ اس چیز کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ کوئی گلاس دیکھا، بہت خوبصورت لگا، بہت اچھا لگا، انسان کہتا ہے کیا بہترین گلاس ہے، کتنا زبردست گلاس یہ بنایا گیا ہے۔ بظاہر گلاس کی تعریف ہو رہی ہے لیکن در حقیقت وہ تعریف اس گلاس کے بنانے والے کی ہے، اس لیے کہ گلاس خود بخود وجود میں نہیں آیا، وہ خوبی اس کے اندر خود بخود پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس کے بنانے والے کی وجہ سے اس کے اندر وہ خوبی پیدا ہوئی ہے۔ کوئی گھر بنا ہوا ہے، انسان نے اس گھر کو دیکھا، وہ گھر اسے بہت اچھا معلوم ہوا، کہتا ہے کتنا بہترین گھر بنا، کیا بہترین کشادہ کمرے ہیں، کیسا زبردست اس میں ہوا کا نظام ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو کیا وہ اس گھر کی تعریف کر رہا ہے یا اس گھر کے بنانے والے کی تعریف کر رہا ہے؟ اور اگر بظاہر گھر کی بھی تعریف کی جا رہی ہے تو اس میں وہ بظاہر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گھر کی تعریف ہو رہی ہے لیکن در حقیقت وہ اس بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ اگرچہ تم میری مخلوقات میں سے کسی کی تعریف کر رہے ہو، بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ مخلوق کی تعریف ہے لیکن در حقیقت وہ خالق کی تعریف ہے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا، ان ساری چیزوں کا بنانے والا وہ ایک تنہا اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اگر تم مخلوق کی بھی تعریف کرتے ہو تو وہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے اور وہ تعریف اللہ کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے لیے کیوں ہے؟ تعریف مخلوق کی کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ در حقیقت تعریف اللہ کی ہے، خالق کی ہے، رب العالمین، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہان والوں کا پیدا کرنے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے، ان کی تربیت کرنے والا ہے۔ تربیت کسے کہتے ہیں کہ موسم، ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کا انتظام کرنا، اور یہ انتظام اللہ کی ذات ہی کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ان تمام مخلوقات کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ ہر چیز کی رہنمائی کی ہے، ہر چیز کی، کوئی چرند ہے، کوئی پرند ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی جانور ہے، مچھلی کا بچہ ہے، وہ مچھلی کا بچہ جیسے ہی وہ انڈے سے باہر آیا ہے اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ اس کو پانی کے اندر تیرنا کس نے سکھایا ہے؟ بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی اس نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا، یہ چیز اس کو کس نے سکھائی ہے؟ انسان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس نے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی رونا شروع کر دیا، اس کی ماں کو یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کو اس وقت بھوک لگ رہی ہے، اس کو اس وقت یہاں پہ درد ہو رہا ہے، اس کی اس وقت یہ ضرورت ہے۔ یہ رونا بچے کو کس نے سکھایا ہے کہ میرے سارے مسئلوں کا حل صرف اور صرف رونا ہے، میں روؤں گا میری ماں کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، اور میری ماں اس ضرورت کو پورا کر دے گی۔ یہ رونا، یہ سکھانے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اگرچہ بظاہر کسی مخلوق کی تعریف ہو رہی ہے لیکن در حقیقت وہ تعریف اللہ کی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز الحمدللہ رب العالمین، اگر تعریف کرنی بھی ہے تو صحیح ہے، حوصلہ افزائی کے لیے وہ مخلوقات کی تعریف کرنی چاہیے، مخلوق کی تعریف کرنی چاہیے، اس سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ لیکن اصل تعریف کا جو سزاوار ہے، اصل تعریف کی مستحق جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، کہ انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے جس قدر انسان اللہ کے احسانات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور ہر وقت اللہ کی طرف سے احسانات کی اتنی بارش ہے کہ جتنا انسان اس کو سوچے گا دل سے اس کی یہ چیز نکلے گی کہ الحمدللہ، یقیناً تمام تعریفیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، باقی اور کسی کے لیے نہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے،
مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی بہت زیادہ زیادتی کو بیان کرنے کے لیے، جیسے یہ شخص تو بہت زیادہ سخی ہے، یہ شخص تو بہت ہی زیادہ دینے والا ہے، بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے، یعنی وہ کیفیت انسان کی کہ جہاں پر انسان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے اور انسان کے پاس اس کے اظہار کے لیے الفاظ نہ مل رہے ہوں، وہاں پہ جا کے جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس مقام پہ جا کے جب انسان کوئی الفاظ اور سامنے والے کی خوبی بیان کرنا چاہتا ہے، یا بعض اوقات سامنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، یا سامنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کیفیت کے اندر جو الفاظ انسان کی زبان سے نکلتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو مبالغہ آمیزی ہے، جبکہ اللہ تعالی کے حق میں اللہ کی ذات کے اندر جو رحم ہے، جو کرم ہے، جو عنایتیں ہیں، اس کے لیے شاید کہ لفظ الرحمن بھی چھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات خالق ہے، یہ الفاظ مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، کوئی تناسب ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے خالق کا حق ادا کر سکیں، ممکن نہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ الفاظ کا سہارا وہ ہمیں لینا پڑے گا، تو اس لیے تعلیم دی گئی کہ الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان ہے، اور جب اس سے بھی انسان کا دل نہیں بھرا اور اس سے بھی انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہوا کہ نہیں ابھی بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوا، تو آگے مزید الفاظ کا اضافہ کیا ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، الرحمن کا معنی بھی وہی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور الرحیم کا معنی بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ البتہ احادیث میں اس کے حوالے سے کچھ ہمیں اس طرح اشارہ ملتا ہے کہ رحمان سے مراد یہ ہے کہ جس کی رحمت عام ہو، چاہے وہ شخص اس کا ماننے والا ہو یا اس کا انکار کرنے والا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت وہ مسلمانوں پر بھی برس رہی ہے اور کافروں پر بھی برس رہی ہے، کافر بھی اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں، مسلسل ان کافروں پر بھی جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اس لیے کہ اگر ان پر اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہو تو کچھ نہ کیا جائے، صرف اور صرف اگر ایک وقت کا کھانا اللہ کی طرف سے بند کر دیا جائے، سوچا جا سکتا ہے کہ کیا ہو، صرف کسی ایک موسم کی اگر بارش روک دی جائے تو سوچا جا سکتا ہے کہ کیا تباہی دنیا کے اندر آ جائے گی۔ الرحمن، کافر بھی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مسلمان بھی اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت مسلمانوں کی طرف بھی متوجہ ہے، لیکن اللہ میاں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ میرا ماننے والا ہے یا پھر نہ ماننے والا ہے، میرا انکار کرنے والا ہے، بلکہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت ہر ایک پر ہے۔ الرحیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہو، مومنین کے ساتھ خاص ہو، اس کے ماننے والوں کے ساتھ خاص ہو، تو اس صفت کا ظہور وہ روز محشر ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، کہ وہاں پر اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے مسلمان جو اس دنیا میں اطاعت اور فرمان برداری والی زندگی گزار کر گئے ہوں گے، تو کل روز محشر وہی لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ تو یہ کچھ فرق احادیث سے ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے کہ رحمان سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کا رحم، جس کی عنایتیں، جس کی شفقتیں وہ مسلمانوں پر بھی ہوں اور کافروں پر بھی ہوں، اللہ کے ماننے والوں پر بھی ہوں اور اللہ کا انکار کرنے والوں پر بھی ہوں، اور رحیم سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہو۔ مالکی یوم الدین، تیسری آیت ہے، روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ باتیں تو اس میں بہت زیادہ ہیں، کافی تفصیل ہے، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر ہم بہت ہی بالکل بنیادی باتیں یہاں پہ عرض کریں گے۔ مالکی یوم الدین، جب اللہ تعالی سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، پروردگار ہیں، پرورش کرنے والے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ تربیت، یہ پرورش، یہ پالنا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ذمے لیا ہے، وہ صرف اور صرف اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے
اپنی مخلوق پر شفقت کرتے ہوئے اپنے ذمہ لیا ہے، وگرنہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اور ذات نہیں کہ جو اس کے اوپر کسی چیز کو لازم کر سکے۔ اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت کے عجیب عجیب مناظر ہیں، اور کسی پر کس انداز میں رحمت ہے، کسی پر کس انداز میں رحمت ہے، مختلف، کسی پر تنگی ہے، کسی پر پریشانی ہے، کسی پر آسائش ہے، کسی کے پاس راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو یہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ۔ کوئی اچھائی کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے۔ اچھے لوگ ہیں، بعض اوقات وہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، برے لوگ ہیں، بعض اوقات بظاہر دیکھنے کے اندر انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ تو اس کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، جو روز جزا کا بھی مالک ہے، کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو تم جیسی تیسی کر کے یہ زندگی گزار لو، اس لیے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس دنیاوی زندگی کو اور زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، راحتیں دیتے ہیں، اطمینان اور سکون دیتے ہیں، یہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم شکر ادا کرتے ہو یا اپنی گردن کو اکڑا لیتے ہو کہ یہ تو ہم نے اپنے زور بازو سے کمایا ہوا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، اور کبھی اللہ تعالیٰ اگر آزمائش کرنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا اس وقت رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے یا پھر تم یہ کہتے ہو کہ میں ہی ملا تھا اور اس کے علاوہ ساری دنیا کے اندر اور کوئی نہیں تھا کہ جس کے اوپر یہ آزمائش آتی، یہ تکلیف آتی۔ خیر یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ کسی نشست کے اندر اس پہ تفصیلی گفتگو کا موقع ملے گا۔ تو مالک یوم الدین، خاص طور پر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ روز جزا کا مالک ہے، کہ دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف چیزوں کے اوپر ان کی ملکیت دی ہے، انہیں تصرف کا اختیار دیا ہے۔ کوئی چیز ہے وہ انسان نے خریدی ہے، خریدنے کے بعد اس کی ملکیت میں آ گئی، جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، چاہے تو بیچ دے، چاہے تو اپنے استعمال میں رکھے۔ زمین ہے اس کی ملکیت میں ہے، چاہے گھر بنائے اس کے اوپر جیسا دل جائے گھر بنائے۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ چیز سمجھنا، یعنی اس کو دیکھنا کہ ساری کی ساری چیزوں پر ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو بھی ملکیت کا اختیار دیا ہے۔ لیکن کل روز محشر وہ صرف اور صرف تنہا ایک اللہ کی ذات ہوگی جس کی ملکیت ہوگی، وہاں پہ ملکیت کا کوئی دعوے دار نہیں ہوگا۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ لمن الملک اليوم، جب ہر ایک کے اوپر موت کا سناٹا چھا جائے گا، موت کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس موقع پہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے۔ کل کو کچھ تھوڑی سی تمہیں عزت مل گئی، کوئی تھوڑی سی شہرت مل گئی، کوئی تمہیں عہدہ مل گیا، تو تم اپنے وقت کے فرعون اور نمرود بن گئے تھے، حامان، قارون اور شداد بن گئے تھے۔ کہاں ہیں آج وہ لوگ؟ لمن الملک اليوم، ہر طرف سناٹا ہوگا، خاموشی چھائی ہوئی ہوگی، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت ہے تنہا ایک اللہ کے لیے جو قہار ہے، جبار ہے۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی لطیف اشارہ ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، صرف یہ دنیا ہی ایک جہاں نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلا بھی ایک جہاں ہے، جہاں پر نیک عمل کرنے والوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور برے عمل کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ عین قرین انصاف بھی ہے اور عقل کا تقاضا بھی ہے کہ جب اس دنیا کے اندر اگر ہمیں اچھائی کا پورا بدلہ نہیں مل رہا اور کسی برائی کے اوپر ہمیں پوری سزا نہیں مل رہی، تو لازمی طور پر کوئی نہ کوئی ایک جہاں ایسا ہونا چاہیے تھا جہاں پر انصاف ہوتا، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ اچھائی کا بھی بدلہ ملتا، اور اگر کسی نے کوئی برا عمل کر کے گیا ہوتا تو اس کی سزا اس کو ملتی۔ وہ مالک یوم الدین روز جزا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی وہ اچھائی کرنے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیں گے،
اور برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہی پروردگار ہیں، پالنہار ہیں، رحمان و رحیم ہیں، روز جزا کے مالک ہیں، تو عبادت بھی ایک اسی کو سزاوار ہے۔ عبادت کی مستحق ذات بھی صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات، کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی ذات کے سامنے اس کی اطاعت اور فرما برداری کے جتنے طریقے ہیں ان تمام طریقوں کو بجا لانا، اور ہر چیز کے اندر اس ذات کی بات کو ماننا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ تو اور یہ عبادت وہ صرف اور صرف اللہ کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے یہاں پر اس کو تاکید کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، چاہے کوئی دنیاوی ضرورت ہو، چاہے وہ کوئی اخروی ضرورت ہو، انسان کا اپنے رب سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ یعنی جہاں کہیں پر بھی کوئی ضرورت محسوس ہوئی ہے، فوراً سب سے پہلی عرضی، سب سے پہلی درخواست جو پیش کی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے کہ اللہ یہ کام ہے، آپ یہ کام کرا دیجیے۔ یہ عبادت اور استعانت۔ اور جب انسان کا اپنے رب سے ایسا تعلق قائم ہو جائے تو اس کو اپنی زندگی کے اندر جو اطمینان اور سکون، دلی سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے، دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو اس سکون قلب کا اور دلی اطمینان کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں راہ دکھا دیجئے سیدھے راستے کی، ہماری رہنمائی کر دیجئے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ گویا کہ اس طریقے سے کہ جیسے ایک اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی درسگاہ میں استاد اپنے بچوں کو درخواست لکھنے کا طریقہ سکھاتا ہے، وہ خود ہی درخواست کی ابتدا میں، درخواست کے شروع میں لکھواتا ہے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ وہ گویا کہ اپنے بچوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ درخواست لکھنے کا اسلوب کیا ہے، درخواست لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو یہ سکھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بالخصوص امت محمدیہ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی تعریف اور آپ کی صفات کا تذکرہ۔ اچھا، ان صفات کے اندر بھی رحمان اور رحیم کا تذکرہ، بے شمار صفات ہیں، غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، رزاق بھی ہے، یعنی ایسی صفات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نرمی کو بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شفقت کو بیان کرتی ہیں، اور ایسی صفات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو بیان کرتی ہیں۔ ان تمام تر صفات کو چھوڑ کر الرحمن اور رحیم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان تمام تر صفات کا جو سرچشمہ ہے، اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات میں جو سب سے بنیادی صفات ہیں وہ رحم ہے، عنایت ہے، شفقت ہے اپنی مخلوق پر، الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر مالک یوم الدین۔ یہاں تک یہ تین آیتیں خاص طور پر وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کی گئی، جن میں اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر چوتھی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سکھایا گیا کہ یہ کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہر معاملے کے اندر تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کسی دوسرے کو نہ تیری عبادت میں شریک کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے سے ہم کسی قسم کی مدد چاہتے ہیں، ایسی مدد کہ جہاں پر ہمارے ذہن کے اندر صرف اور صرف یہ بات ہو
کہ اگر ہمارا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے فلاں جگہ سے حل ہو جائے، ہو سکتا ہے فلاں جگہ سے حل ہو جائے، ہو سکتا ہے فلاں جگہ سے حل ہو جائے۔ قرآن کریم ہمارا یہ مزاج بنانا چاہتا ہے کہ انسان کو چاہے کوئی چھوٹا سا چھوٹا معاملہ پیش آئے، چاہے کوئی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت ہی کیوں نہ ہو، اس میں سب سے پہلے جو رجوع ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو، اور اس کے بعد پھر اسباب کے درجے میں دوسروں کی طرف ہم رجوع کریں، دوسروں سے ہم اس کے بارے میں کوئی بات چیت کریں۔ جبکہ ہمارے ہاں معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ پہلے ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں کہ یار یہ کام میرا فلاں جگہ سے ہو جائے گا، فلاں شخص میرا یہ کام کروا دے گا، فلاں شخص میرا یہ کام کروا دے گا، فلاں شخص کی سفارش سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب کہیں سے بھی وہ کام حل نہیں ہوتا تو اس کے بعد کہتے ہیں اللہ میاں اب تو بس آپ کی ذات بچی ہے، آپ بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے، بیمار ہونے کے بعد سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی صحت کا سوال کرو، اس کے بعد صدقہ کرو، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ دوائی لینے کے لیے، کوئی منع نہیں ہے، اسباب کے درجے میں اختیار کرنا بالکل جائز ہے، لیکن ترتیب ہے کہ سب سے پہلے صحت کا سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بیماری آپ کی طرف سے آئی ہے، آپ اس بیماری کو دور فرما دیجیے، اور اس کے بعد کچھ صدقہ و خیرات ہے، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہمارے ہاں ترتیب بالکل برعکس ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ یار کچھ صدقہ خیرات ہو جانی چاہیے، اور جب اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب تو بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس کے بعد اللہ کے آگے جا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ بس اب تو آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ وہ مزاج ہے جو قرآن کریم اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، صرف ماننے والوں کے اندر نہیں، بلکہ اگر کوئی اللہ کا منکر بھی اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہے، صرف اور صرف ایک ریڈنگ بک کی حیثیت سے بھی مطالعہ کرنا چاہے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے علمی معارف کی باتیں اور معرفت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ذکر کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ہماری رہنمائی کیجیے۔ صرف یہ دعا کافی نہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجیے، بلکہ اس لیے کہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی براہ راست تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر وحی نازل نہیں کر سکتا، براہ راست ہر ایک اللہ سے گفتگو نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ بتا رہے ہوں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، ممکن نہیں، نظام چل نہیں سکتا اس طریقے سے۔ تو اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دی ہے، اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ بھیجے ہیں کہ جن کو دیکھ کر تم یہ اندازہ کر سکتے ہو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ خود قرآن کریم کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے وہ منتخب برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے وہ منتخب ترین بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اس کے بعد شہداء کہ جنہوں نے اپنی جانیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور انبیاء، اور اس کے بعد صدیقین۔ صدیق ایک مقام صداقت، ایک بہت بلند مرتبہ ہے، نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، اور جس کے اندر وہ یعنی اس مقام اور مرتبے کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ انسان کی زبان سے کوئی جھوٹ بات نکلے ہی نہ، سچ اس کی یعنی یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ اس کی گٹی کے اندر وہ سچ ملا دیا گیا ہو، اور کبھی بھی اس کی زبان سے کوئی غلط بات، کوئی جھوٹ بات نکلتی ہی نہیں، تو ان لوگوں کو یہ مقام صدیقیت حاصل ہوتا ہے۔ الشہداء جنہوں نے اپنی جانیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دی، والصالحین اور نیکوکار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور ہر عمل کے اندر وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ الصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین رفیق ہیں۔ تو یہ انعمت علیہم کی تفسیر ہے، وضاحت ہے کہ یہ منعم علیہم کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ کا غصہ ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے کہ جن پر آپ کا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت کیجیے کہ جن پر آپ کا غصہ ہوا، اور جو راستے سے گم ہو گئے، گمراہ ہو گئے، اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے راستوں کو اختیار کر لیا۔ یہ سورہ فاتحہ جس کا مفہوم زیادہ تر دعا پر مشتمل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر اس سورت کے پڑھنے کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ اگر امام یا کوئی شخص اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی یا ناقص ہوگی۔ واجب ہے، ضروری ہے سورہ فاتحہ کو پڑھنا، اور خاص طور پر اس میں دعا کی گئی، ایک عبادت کی اور ایک استعانت کی، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ گویا کہ توحید کا درس دیا گیا ہے پہلی سورت کے اندر کہ اگر عبادت کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، مدد چاہنی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ سے مدد چاہنی ہے، جس کے اندر کسی بھی قسم کا وہ شرک کا شائبہ نہ ہو، کوئی شک اور شبہ نہ ہو کہ انسان کا دل و دماغ عبادت کے حوالے سے اور استعانت کے حوالے سے کسی اور کی طرف جائے کہ کوئی اور بھی کچھ دے سکتا ہے، کوئی اور بھی آپ کے مسئلے حل کر سکتا ہے، کوئی اور بھی اولاد دے سکتا ہے، کوئی اور بھی رزق دے سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے خزانے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھیں، اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی اس چیز کا اختیار نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جو دعا کی گئی وہ ہدایت کی دعا کی گئی ہے کہ ہدایت وہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے کہ یہ سورت اگر کوئی نبی پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہ دعا مانگ رہا ہے، کوئی مقام صدیقیت پر فائز اگر کوئی شخص یہ سورت پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے۔ یعنی ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو لمحہ بلمحہ مسلسل ترقی اس کے اندر انسان کرتا رہتا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آخر میں ایک روایت آپ کے سامنے نقل کر کے ہم اپنے اس سلسلے کو مکمل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ تین ابتدائی آیات ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کہ اس کے اندر حمد و ثنا کا بھی پہلو ہے اور دعا کا بھی پہلو ہے۔ حمد و ثنا کا تعلق اللہ کی ذات سے اور دعا کا تعلق انسان کے اپنے مفاد سے وابستہ ہے، کہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ آخر تک جب یہ پوری آخر اختتام تک بندہ پوری یہ سورت پڑھ لیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ آج ہم نے الحمدللہ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ و تفسیر پڑھا۔ اب ہم جب نماز میں اس پوری کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے ترجمے کو اور اس کی ساری ان وضاحتوں کو اور اس کی تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے،
جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو ہماری نماز کے اندر لذت اور اس کی حلاوت کا کیا معیار ہوگا، اور بنسبت ان نمازوں کے یا اس تلاوت کے کہ جب ہم صرف اور صرف ویسے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، اور ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں پر کیا دے رہے ہیں، کن انعامات سے نواز رہے ہیں۔ اور جب انسان کو اس بات کا اطمینان ہو اور اس پر یقین کامل ہو کہ میری ان دعاؤں کو قبول کر لیا گیا، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، اور بار بار جب انسان یہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو بتائیے کیا یہ پیشانی پھر کسی اور در پہ جھکے گی؟ کیا انسان یہ گوارا کرے گا کہ میں دن میں اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں، میں اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہوں یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور میں اتنی مرتبہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں، کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دیں گے؟